السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کا سیشن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے شروع کریں گے۔ چلیے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی اطاعت کی تو تم جہاں تھے وہیں کفر میں تم کو واپس پلٹ دیں گے، پھر تم لوٹ جاؤ گے گھاٹا پانے والے ہو کر۔ یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں روزمرہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ساتھ، صحبت، کمپنی، یعنی انسان کے ساتھ جیتا ہے۔ ہر انسان کو ایک انسان کی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں اس ساتھ کا نام ہم دوست رکھتے ہیں، کہیں اس ساتھ کا نام ہم کچھ اور بھی رکھتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں، کلیگ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک بہت ہی ایک خاص چیز ہے کہ انسان یا تو متاثر ہوتا ہے یا مؤثر بنتا ہے، یا وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے یا وہ انفلوئنسر بنتا ہے۔ لوگوں سے کے لباس سے، لوگوں کے لب و لہجے سے، لوگوں کے انداز گفتگو سے، لوگوں کے کام کرنے کے طریقے سے ایون ہم یا تو متاثر ہوتے ہیں یا اپنے طریقوں سے ہم انسانوں کو متاثر کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں، ویسے بولنا چاہتے ہیں، ویسے بیہیو کرنا چاہتے ہیں، ویسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب انسان کسی ایسی صحبت میں پڑ جاتا ہے جس صحبت میں صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے، جہاں پہ اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا انکار ہو، اوامر و نواہی کا انکار ہو، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی صحبت کے مطابق ہی متاثر ہوگا، اور یہ تعصب چونکہ غلط ہوگا اس لیے اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ اور جب نتیجہ غلط ہوگا اسی کو اس قرآن کی اس آیت میں اس طرح سے کہا گیا ہے، فتنقلبوا خاسرین، کہ جو نقصان ہے اس کو تم لے کے پلٹو گے۔ اگر غلط صحبت اختیار کی اور غلط طریقے کے لوگوں کے ساتھ میں ہم نے اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھا اور ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، یعنی غلط باتوں سے، تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ قرآن کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی ایسی آیات ہیں جہاں پہ ہمیں اختیار کے ساتھ ساتھ صحیح راہ پہ چلنے کا ایک راہ رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ یہ اختیار ہے ہمارے پاس، اور اسی اختیار کی بنیاد پہ صحیح اور غلط کے فیصلے ہوں گے، لیکن اسی اختیار کی بنیاد کے ساتھ ساتھ میں ہمیں ہدایت کا بھی اللہ نے بندوبست کیا ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح سلامت گزار سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا اور ہمارا خسارہ ہوگا۔ دیکھیے، اس آیت میں 3 حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اور دوسرا ذکر ہے جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، جھٹلانے والے نہیں، انکار کرنے والے، چھپا دینے والے، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والے، اور تیسری چیز ہے اطاعت۔ تو ان تینوں کو سمجھ کے اس بات کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر سطحی طور سے دیکھیں تو یہ آیت لگتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں اس طرح نہیں کرنا اور اس طرح کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک اسموک اسکرین ہمارے سامنے ہوتا ہے یا یوز ٹو ہوتے ہیں جن چیزوں کو، اور ان کو اسی نقطہ نظر یا اسی فہم سے سمجھتے ہیں۔ اس کے دیگر اینگلز کو بھی ایکسپلور کرنا، کیونکہ قرآن کے احکامات جو ہیں وہ یعنی یقیناً ہماری ہدایت کے لیے ہیں، صرف سمپل نیریٹیوز یا نیریشنز نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے نظام عمل میں آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، جیسا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اللہ پر ایمان بلکہ اس کے تمام ملائکہ پر، نبیوں پر، اور وہ نبی جو کتابیں لائے ان پہ ایمان، یہ ایک مکمل کیفیت ہے۔ تو جب اللہ پہ، اس کے نبیوں پہ اور اللہ کے احکامات پہ یعنی کتابوں پہ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے گا وہ عمل صالحات کرے گا، اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی آتا ہے، یا تقویٰ کی ذکر ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی پہ رہے۔ تو یعنی یہ جن لوگوں کو خطاب کر رہا ہے قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، اس کی حقانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے وہ گروپ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔
اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا یہ لوگ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عمل صالح کرتے ہیں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یعنی یہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے تمام کاموں کو اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں، یہ ان کا پورا لائف اسٹائل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ ہے جو اللہ کے احکامات سے یا تو انکار کرتا ہے یا ورچولی ان کو ڈھک کے پیچھے رکھ دیتا ہے، کمر کے پیچھے ڈال دیتا ہے، جو کفارہ کے معنی بارہا ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں بار بار اس کا ذکر یوں کرتا رہتا ہوں کہ جو نئے ناظرین ہمارے ساتھ جڑیں، جو نئے لوگ جڑیں، وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کفارہ لفظ کا مفہوم کیا ہے، کافر ہوتا کون ہے؟ کافر ہر وہ شخص ہے جو یا تو زبانی اللہ کا انکار کرے یا اللہ کے احکامات کو ڈھاک دے، پیچھے ڈال دے، کمر کے پیچھے ڈال دے، یعنی ان کو اگنور کر دے، یعنی زبان سے انکار یا ورچوئل انکار۔ انکار کا مطلب کیا ہے کہ ان پہ فالو نہیں کرنا، ان پہ عمل نہ کرنا، کیونکہ جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے کہ ان پہ عمل کیا جائے، وہ احکامات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ان کو یاد کر لیں یا ان کو ریسائٹ کرتے رہیں یا دہراتے رہیں اور ان پہ عمل نہ کریں۔ مثال طور پہ آپ مان لیجئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اب اس کے لیے آپ کو کچھ طریقے بتا گئے ہیں، کچھ کالمس ہیں، کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کو دی جائیں۔ اب اس فارم کو جس میں آپ کو طریقے کے حساب سے کام کرنا تھا، اس میں آپ وہ کام نہ کریں بلکہ اس کو صرف پڑھتے رہیں اور اتھارٹیز کو سنا دیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، تو آپ کو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جاتا ہے انسٹرکشن میں کہ فل اپ دس فارم، دین یو ہیو ٹو فل اپ دس فارم۔ حکم کو فالو کر کے ہی آپ کسی بھی ایک طریقے پہ چل کے کسی اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی زندگی کاموں میں آپ دیکھیے کہ جو چیز کہی جاتی ہے، وی آلویز فالو دی انسٹرکشن۔ کلاس روم میں جب پڑھتے تھے تو ٹیچر جو انسٹرکشن دیتا تھا اس کے حساب سے عمل کرتے تھے۔ ایگزام دینے گئے تو ایگزامینیشن میں جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں ان کو فالو کیا گیا کہ یہ چیز لانی ہے، یہ چیز نہیں لانی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسٹرکشنز پہ اگر عمل نہ ہو تو وہ خالی انسٹرکشنز کسی کام کے نہیں ہوتے اگر ان پہ عمل نہ ہو۔ تو اللہ کے احکامات پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اس طرح کرتے ہیں۔ جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، چاہے وہ انکار کریں یا جسٹ نہ کریں، وہ سب اسی دائرے میں آتے ہیں جس کو ہم کافر کہتے ہیں، یعنی کفر کرنے والے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ اطاعت ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کام کو پورے من سے، دل کی یعنی خوش دلی اور دل کی رضا سے کسی کام کو کرنا۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں تو ہم اللہ کے احکامات پہ پوری خوش دلی کے ساتھ، اپنے دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ رب کے احکامات ہیں۔ اب اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اگر ہم کافروں کے ساتھ اطاعت کے رشتے میں آ جاتے ہیں، اطاعت کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، انہوں نے اپنے احکامات، اپنے طریقے، اپنے لائف اسٹائل بنا رکھے ہر چیز کے لیے، ہم ان طریقوں کا اپنا کے ان پہ چلنے لگتے ہیں، تو اب ہم نے اطاعت کرنی شروع کر دی ان لوگوں کی جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے۔ دیکھیے اس نقطے کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایمان والا یا مومن یا مسلم اور کافر کا بنیادی فرق جو ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام کیا ہے، اور ہم کس طرح کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور کس طرح کی عبادت کہہ لیجئے یا اس کو ورشپ کہہ لیجئے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سینیریو ہے، میں ان دونوں باتوں کو بتا کہ کیا بات پہلی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو کفر پہ چلنے والے ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے روکتا ہے کہ تم ان کی اطاعت مت کرنا، ان کے طریقوں کی اطاعت مت کرنا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے علاوہ کسی اور چیز کی اطاعت مت کرنا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی اتباع کے تعلق سے یہ قرآن کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تو در حقیقت یہ ہوا کہ اگر میرا نام محمد اسلم پرویز ہے، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے دین اسلام سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے، تو کچھ پریکٹسز یا ارکان مجھے بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ کو کرنے ہیں۔ پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، اس طرح روزے رکھنے جب رمضان کا مہینہ آ جائے۔ لیکن میں اپنی زندگی کے معاملات اگر اللہ کے احکامات کے مطابق طے کرتا ہوں تو میں ایمان میں ہوں۔
ایمان والا ہوں اور مستقل اللہ کے احکامات پہ جیسے سے عمل کر رہا ہوں، میرے مسلم بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو دوسرے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، وہ کفر میں ہیں۔ ان کی اتباع جو ہے وہ ان کی یا تو نفس کی ہے یا سسٹمز کی ہے یا طریقوں کی ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، کیونکہ وہ اتر دین اللہ دوسروں کی کمانڈ پہ چلتے ہیں، وہ کسی کی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ۔ اب یہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ایمان والے ہو، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے غیر اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے، ان کے طریقے پہ نہیں چلو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، کیا میں اللہ کے احکامات پہ چلتا ہوں، اس کی اطاعت میں ہوں، یا میں آلریڈی دوسری اطاعتوں میں موجود ہوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آیت سب سے اہم یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت میں ہیں، وہ کسی غیر اللہ کی اطاعت میں نہ جائیں، کسی اور سسٹم کی اتباع میں نہ جائیں، کیونکہ نفع نقصان کا فرق یہیں پہ آ رہا ہے۔ اب میری سچویشن یہ ہے کہ چونکہ میں اللہ کے احکامات کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ مجھے پتا کہ قرآن مجھے میری روزمرہ کی زندگی نہیں کیا ہدایت دیتا ہے، مثال طور پہ میرے معاملات کیسے ہوں گے، میری گفتگو کیسی ہوگی، میری سوچ کیسی ہوگی، میرا کام کیسا ہوگا، میرے مال کمانے کے انداز کیسے ہوں گے، میرے مال خرچ کرنے کے انداز کیسے ہوں گے، یو نیم اینی تھنگ، بڑی لمبی فہرست ہے اگر میں سے گناؤں۔ یہ ساری چیزیں میں اپنے دل کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق، یا اپنے رسم و رواج، اپنے کسٹمز، اپنے علاقے کے فیشن، یا اپنے علاقے کے طور طریقوں کے حساب سے کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میں آلریڈی ایمان والوں کے گروپ میں نہیں ہوں، زبانی ہوں، عملاً نہیں ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بھرم سے ہمیں باہر نکلنا بہت ضروری ہے کہ میرا نام اگر ایک عربی کا ہے، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں ایسے ہی قسم کے والدین تھے میرے، اور مجھے اسلام کے نام پہ کچھ ارکان سکھائے گئے جن پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر ہم نماز کی بات کریں تو میں نے جب سورہ فاتحہ یاد کری تو اس میں میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی یاد کر لیا، لیکن نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہوں، جبکہ یہ اتنی بڑی، یعنی ایک چھوٹی سی آیت اتنی بڑی اور اتنا بڑا حکم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لے آئیں 100%، تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ بات عمل میں لانے کی ہے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، اصل چیز سوچ، فکر، عقیدہ یا ذکر نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمیں اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ کے احکامات پہ اگر عمل کرنے والے ہو تو تمہارا انجام ظاہر ہے اچھا ہے، لیکن اگر تم کافروں کی اطاعت میں رہو گے، ان کی اتباع کرو گے، یعنی جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تم خوش دلی سے، اپنی پوری رضامندی سے، یہ بات یہاں اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ کوئی چیز اگر کسی مجبوری کے تحت کی جاتی ہے تو اطاعت نہیں ہوتی۔ اطاعت میں دل کی رضا اور خوش دلی اور خوشگواری کے ساتھ کام کرنا بہت شامل ہے، یعنی کوئی بوجھ نہ ہو دل پہ، کوئی گھٹن کا احساس نہ ہو، کسی مجبوری کا احساس نہ ہو۔ ہم اگر آج اپنی زندگی میں کاروبار کے طریقے، معاملات لین دین کے، تجارت کے طریقے، تعلیم کے طریقے، رہائش کے طریقے، اپنی تقریبوں کے طریقے، اور فہرست لمبی بھی کر سکتا ہوں میں، ان سب کو دیکھیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ قرآن کے احکامات کے حساب سے تو نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سے طریقے وہی ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، جو ہمارے ماحول کا، یعنی ہمارے سماج کا حصہ ہے، اور ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بہت شدت کے ساتھ کہتے ہیں، کہیں کہیں زوم اور فخر اور گھمنڈ شامل ہوتا ہے کہ ایمان والا ہوں، تو ایمان والوں کے گھروں میں معاملات کیا ہیں، ان کے ہاں فنکشنز کیسے ہوتے ہیں، ان کے مال کس طرح کمایا جا رہا ہے، کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے اخلاقیات کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہ کیا اگر قرآن کے احکامات کے مطابق ہے تو یہ ایمان والے ہیں۔ ورنہ زبانی ایمان پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس بھرم سے باہر آ جائیں کہ اللہ کے احکامات کو سمجھے بنا، ان پہ عمل کیے بنا ہم اپنے آپ کو مسلمان گن لیں،
یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، بھرم ہے، ایک شیطانی جال ہے، ایک شیطانی بھلاوا ہے جو ہمیں الجھا کے رکھے ہوئے ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب کسی انجانے راستے پہ جاتے ہیں اور مان لیجیے جی پی ایس سسٹم لگا کے ہم نے میپ بھی گوگل کا کھول رکھا ہے، ہم 10 جگہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم منزل تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ بیچ راستے میں آپ کو ایک مائل اسٹون ملے گا، ایک سنگ میل ملے گا جو بتائے گا کہ آپ کی منزل کا رخ یہی ہے اور آپ اتنے فاصلہ کور کر چکے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اپنی زندگی میں، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ انڈیکیٹرز بتائے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ کی بندگی میں ہو تو تمہارے سامنے یہ خوشگوار نتائج آئیں گے۔ دوسری صورت یہ بتائیے کہ اگر تم اللہ کے احکامات سے ہٹو گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو گے، تو یہ الجھنیں، پریشانیاں، تباہی، آفتیں تمہارے آس پاس اور تم پر آتی رہیں گی، ایک وارننگز کے طور پر۔ ہم دیکھیں ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ تو یہاں جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو، پھر تم نے کافروں کی اطاعت کری، ان کے طریقے پہ چلے، کیونکہ ان کے طریقے وہ ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے طریقوں سے ہٹ کے طریقے ہیں، تو ان طریقوں پہ چلو گے تو تم ایک طرح سے واپس کفر میں آ جاؤ گے، یعنی واپس اسی طرف آ جاؤ گے جہاں تم حقیقتاً نہیں جانا چاہتے، اور نہ اللہ تمہیں پسند کرتا، کسی بھی اپنے بندے کو، کسی بھی اپنی تخلیق کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے کہ اس کا انجام برا ہو۔ وہ انجام درست کرنے کے لیے اس نے کتاب ہدایت بھیجی ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، اور اپنے نبی بھیجے ہیں جو ہدایت کی کتاب لے کے آتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں تاکہ بندے میرے صحیح راستے پہ آ جائیں، کیونکہ اس نے تو پوری بندگی سے محبت کی ہے اور اس چیز کی خود قرآن نے تلقین کی ہے۔ اور جب یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ جو آخر میں کہا جائے نا کہ تم جب لوٹو گے اس دنیا سے تو گھاٹا پانے والے ہو کر جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ کے احکامات کے ساتھ نے اپنی زندگی نہیں گزاری تو ہماری دنیا، یعنی یہ زندگی اور اگلی زندگی دونوں متاثر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کی ہماری بدعملی ہیں، وہ اعمال جو صالح نہ ہوں، وہ اعمال جو اللہ کے احکامات کے حساب سے نہ ہوں، ان کے نتائج اس دنیا میں ہماری شخصیت، ہماری ذات پہ بھی برے آتے ہیں، اور ہمارا نفس اس شکل میں آتا ہی نہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، جیسا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ قلب سلیم کے پیکر میں ہی نہیں آتا، وہ قلب سلیم بنتا ہی نہیں جو ایک طرح سے پروانہ ہوگا اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا، بیڑا پار کرنے کا، کیونکہ ہمارے اعمال اس حساب کے تھے ہی نہیں جو قلب سلیم وجود میں آتا۔ اللہ کے احکامات کے حساب سے جب ہم اپنی روز کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے جھکتے جھکتے ایک طرح سے جھکنے والا نفس، یعنی قلب سلیم بن جاتا ہے، سبمسیو ہارٹ۔ یہ ایک دن میں نہیں بنتا، جس طرح ایک دن میں ہم بڑے نہیں ہو جاتے، جسمانی گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح قلب کی یعنی شخصیت کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم، اور اس کو ڈیلی انپٹس چاہیے آپ کو، صحیح انپٹس ملیں گی صحیح نتیجے، غلط انپٹس ملیں گے غلط نتیجے۔ تو یہاں اس آیت سے جو سمری 149 سے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم تو یہی سوال اٹھائیں کہ کیا یہ خطاب ہم سے ہے یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جا رہا ہے، یعنی کیا ہم ایمان لانے کے بعد عمل صالح یا تقوی کے راستے پر ہیں؟ دونوں راستوں پہ، کیونکہ تقوی کہہ لیجیے، عمل صالح کہیے، بات ایک ہی ہے۔ تقوی کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ کے احکامات پہ 100% عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے جس کو گراؤنڈ سچویشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات پتہ ہی نہیں، ان کو تو ہم نے بنا سمجھے پڑھ لیا اور بچپن سے پڑھا دیا اپنی اگلی نسلوں کو ناظرہ کے نام پہ، کچھ پتہ نہیں کیا آتا ہے۔ جو قرآن کتاب ہدایت تھا اس کو نہ سمجھے نہ عمل کیا، باقی سارے کام اس کے ساتھ کر لیے، اس کی قرأت بہت اچھی کر لی، تجوید پہ دھیان دے لیا، اس کو حفظ بھی کر لیا، اس کی کتابت اور خطاطی بھی سیکھ لی، سب چیز وجود میں آ گئی، لیکن نہ سمجھے نہ اس پہ عمل کیا اکثریت نے۔ تو ہم تو ایمان والے ہی نہیں ہوئے، یعنی ہم تو آلریڈی کفر والوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب اللہ کے نظام کو نہیں اپنایا تو اس کے نظام سے ہٹ کے جو بھی نظام ہے وہ باطل نظام ہے، وہ نقصان دینے والا نظام ہے۔ اسی لیے آج ہم دنیا کی کسی بھی خطے میں ہوں، ہم گھاٹے والی قوم ہیں۔ انفرادی طور سے دیکھیے، اجتماعی طور سے دیکھیے، ہم گھاٹے کا شکار ہیں، ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں اللہ کے احکامات سے ہٹنے کا ہی نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی اتباع کر دی، ان کی اطاعت تم نے کرنی شروع کر دی، تو تم گھاٹے والے ہو کے لوٹو گے دنیا سے. یہاں دنیا کا سفر تمہارا خالی جائے گا. جو اس لیے آیا تھا کہ تم اپنے نفس کو، جو اس میں خرابیاں تھیں، ان کی اصلاح کر لو، اس کو قلب سلیم کی کیفیت میں لے آؤ اور اللہ کے حضور حاضر ہو. تو پھر جیسا قرآن میں کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر اس میں کچھ کدورت یا گندگی ہوگی تو اللہ اس کو صاف کر دے گا تمہیں جنت میں جان بھیجنے سے پہلے. لیکن میجر کام تمہیں کر کے آنا ہے، اور وہ میجر کام ہوگا اللہ کے احکامات پہ پوری طرح سے عمل کرنا. تو اس لیے اس آیت کو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کو ایک دم روا روی میں پڑھ کے ہمیں نہیں نکلنا. دوسری ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں کافروں کی اطاعت کی بات ہے. ہم سماج میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، جہاں چاروں طرف ہمارے لوگ ہیں جو کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے. ہمیں ملنا سب سے ہے، ہمیں تعلقات سب سے رکھنے، کیونکہ انسانیت کے جو رشتے ہیں، انسانی ہمدردی کے اور تعلقات جو ہیں وہ رکھنے بے حد ضروری ہیں. کیونکہ بات دیکھیں، اور متاثر ہونے والی بات جیسے آپ نے کی تو یقیناً ہم متاثر ہوتے ہیں. جو چیز ہمیں متاثر کن لگے، صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کو جج کر لیں کہ یہ امپریسو تو دکھتی ہے، لیکن کیا یہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہے. اب دیکھیے، اسے میں ٹیسٹ بھی جب ہی کر پاؤں گا جب مجھے معلوم ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اللہ کے. میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا رکھا ہو، قرآن میرے خون میں دوڑتا ہو، میں امیڈیٹلی چیک کر لوں کہ یار یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اٹ لکس سو اٹریکٹیو اور بڑی اپیلنگ ہے، دل پذیر ہے، اچھی لگ رہی ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم میں ہے یہ، اور اللہ کا حکم ہے ایسا کرنے کا، تو میں اسے اپنا لیتا ہوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم 100% اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارا اخلاق، ہمارا کردار وہ بہترین ہوگا کہ اس سے زیادہ متاثر کن چیز ہمیں بازار میں باہر ملے گی ہی نہیں. لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، ہمیں کوئی چیز ایسی متاثر کن نہیں لگے گی، کیونکہ جو کریٹر نے، خالق نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، they always give best results. اور اس کی مثال بارہا میں ان سیشنز میں بھی دے چکا ہوں کہ اس کا ثبوت یہ ہے، میں بات خالی نہیں کر رہا، کہ اس نیچر میں اللہ کی جتنی کریشنز ہیں وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتی ہیں. they give best results. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سسٹم فلاڈ ہو، کم ایفیشینٹ ہو، غلط پروڈکٹ دیتا ہو. آپ ڈھونڈ لیجئے، نہیں نکال سکتے. آپ کوئی گرین پلانٹ ایسا نہیں ہے جس میں فوٹو سنتھیسس سے بنیادی طور سے گلوکوز نہ بنتا ہو. کہیں پہ کوئی ایٹماسفیئر میں ڈپریشن زون پریشر کا ایسا نہیں ہوگا جس کی طرف بھاگ کے ہوا آتی نہ ہو اس کو بیلنس میں کرنے کے لیے. کہیں کوئی اندھیرا ایسا نہیں ہوگا جہاں روشنی پہنچ نہ پائے بشرطے کے راستے کھلے ہوئے ہوں. یعنی جو قوانین ہیں اللہ کے، وہ بہترین ریزلٹس دیتے ہیں. اور اس کو ہم سب جانتے ہیں، سائنس نے اسٹیبلش کر لیا کہ نیچر از بیسٹ. قدرت میں جو چیز ہوتی ہے، جو چیز بنتی ہے، وہ فلا لیس ہے، بیسٹ ہے. انسان اس سے سبق لے سکتا ہے، اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتا. تو اس کریٹر نے ہمیں بھی جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک باعث شخص کی ایک بکواس ہے جو یہ کر رہا ہے بیٹھ کے اسلم پرویز. کیونکہ یہ خود مسلمان ہے اس لیے اسلام کو بیسٹ ثابت کر رہا. نہیں، میں گراؤنڈز پہ کہہ رہا ہوں کہ جس کریٹر کے جو اس بات کو چیلنج کرتا ہو وہ نیچر میں فلاز نکال لے، کہ کسی سیل کے سٹرکچر میں فلا ہے، کسی ایٹم کے سٹرکچر میں فلا ہے. نیم اینی تھنگ، نیچر میں جو چیز ہے اگر آپ اس میں فلا نکال لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام از اے فلاڈ سسٹم، اسلام فلاڈ لائف اسٹائل ہے. میں اس بات کو گارنٹی سے، پورا ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، پورے آبجیکٹو، یعنی آبجیکٹو طریقے سے اور پوری دلیل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی باعث نہیں ہے میرا کہ میں چونکہ اس سسٹم سے جڑا ہوا ہوں تو میں ایک باعث بات کر رہا ہوں. اٹ از این اوپن چیلنج کہ جب نیچر میں کہیں فلا نہیں ہے اللہ کے قانونوں میں، اور اس کی ہر کریشن اس کے قانون پہ عمل کر کے بہترین ریزلٹس دیتی ہے، تو یہ انسان جو اس کی کریشن ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چل کے کیسے بیسٹ ریزلٹس نہیں دے گا. دیٹس وائی ایسے کہ اگر آپ اللہ کے قوانین پہ 100% چلیں گے تو باہر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی اپنے طریقوں سے بہتر جس سے آپ متاثر ہو کے اپنائیں. تو یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ پھر بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم جب نیت بھی کر کے اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو کہیں کہیں چوک ہو سکتی ہے، ہم سے کچھ کمی رہ جائے، اور کوئی اچھی چیز ہمیں دکھے اور ہم اس سے ویریفائی کریں کہ نہیں واقعی یہ تو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے. بلکہ آئی واز مسنگ آن دس پوائنٹ، میں مس کر رہا تھا اس پوائنٹ کو، جو مجھے باہر دکھا، اچھا لگا، میں اسے اپنا لیتا ہوں.
تو ہمیں یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہ کافروں کے یعنی غیر مسلموں کی اطاعت کی بات ہے، ان کے ساتھ رہنے کی، ان سے انسانی تعلق، انسانی رشتہ، انسانی ہمدردی رکھنے کی بات نہیں ہے، وہ ہم پہ لازمی ہے، ہمیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ انسانی رشتوں کو قائم رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے۔ قرآن نے جہاں جہاں واحسنوں کا حکم دیا ہے، اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، لین دین کا حکم دیا ہے، وہاں کہیں اس نے تفریق نہیں برتی کہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے، اس نے سب کے لیے ایڈریس کیا ہے۔ بلکہ اس کائنات میں اس زمین پہ چونکہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان بے زبان جانوروں کے لیے بھی ہے جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہم سفر ہیں زندگی کے سفر میں۔ تو ہماری رحمدلی، ہمارے احسان صرف انسانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ جو انسان نہیں ہیں، جو دوسری طرح کے جاندار ہیں، چاہے جانور ہیں یا پیڑ پودے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رویش جو ہے وہ اچھے برتاؤ کی اور احسان کی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رک جائیں آج۔ جی یہاں رک جاتے ہیں۔ سر تعصب کی جو وضاحت آپ نے کی ہے یقینی طور پر بڑی مناسب ہے اور اہم ہے۔ وجہ ہے کہ تعصب میں ہم کئی مرتبہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ عارضی جو تعلقات ہیں وہ اور جو غلط قسم کی چیزیں ہیں وہ ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہیں پہ کئی مرتبہ ہم چوک جاتے ہیں۔ دیکھیے سماج میں ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، سب کے ساتھ رہیے، محبت سے رہیے، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، احسان کے روش کے ساتھ، یہ قرآن کا حکم۔ لیکن اطاعت صرف اللہ کے طریقوں کی کرنی ہے، ابراہیم کے راستے کی کرنی ہے جو قرآن حکم دیتا ہے، اور اللہ کے احکامات کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ جہاں قرآن کلیئر ہے، کلیئرٹی قرآن میں پوری ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کبھی ڈسکورس میں ہمارے آیا نہیں ہے، قرآن پہ ڈسکشن نہیں ہوتا، قرآن پہ گفتگو نہیں ہوتی، ہماری مجالس میں قرآن پہ گفتگو کم ہوتی ہے، دیگر چیزوں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ اسی کی ہے کیونکہ قرآن جب ایک ہمارے نیریشنز کا اور ڈسکورس کا حصہ بن جائے گا، ہر گھر میں قرآن پہ بات ہوگی، ہر آدمی قرآن پہ غور و فکر کرے گا، ڈسکشن کرے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں بہت بدلیں گی، اور انشاءاللہ جلدی بدلیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔